اردو افسانے سے متعلق دو طرح کے سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ افسانہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کوئی بھی تغیر پذیر چیز ہو، اس کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں اردو افسانے کے سفر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یک رنگی کی بجائے نئے رنگیاں نظر آئیں گی۔ تاہم اگر افسانے کے لغوی معنی کی طرف ہم جائیں تو اس میں اس کی مختلف معنی ہمیں نظر آتی ہیں۔ حکایت بے اصل، جھوٹی کہانی، قصہ کہانی، من گھڑت کہانی، اور قدیم زمانے میں یہ لفظ قصے کہانیوں کے لیے یا داستانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا، جیسے فسانہ آزاد ہے، فسانہ دل فریب ہے۔ بہرحال افسانے کو جب ہم بطور اصطلاح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ادبی صنف ہے جس میں ہم کہانی کو تخیل اور حقیقت کے امتزاج کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ گویا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حقیقی واقعے کے لیے کردار تراشے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقی کرداروں کے لیے اس کے ارد گرد تخیلاتی سطح پہ واقعات بنے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اردو افسانے کا وجود میں آنا بذات خود ایک افسانہ ہے۔ عموماً ایک مخصوص قسم کی رائے قائم کی جاتی ہے کہ سائنسی اور صنعتی ترقی کے باعث انسانی زندگی میں جو ایک تیز رفتاری آئی ہے تو اس کی وجہ سے اردو افسانے نے جنم لیا ہے۔ اس بات میں کسی حد تک سچائی ہو سکتی ہے، لیکن اس دعوے کو ہم کلی طور پہ اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ضخیم ناول نہ صرف لکھے جا رہے ہیں بلکہ بہت شوق سے پڑھے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف سائنسی ترقی نے افسانے کو جنم دیا ہے تو اس کو ہم کلی طور پہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اکتاہٹ کا ایک مادہ ضرور موجود ہے، اور وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کی طبیعت میں جو یہ تغیر پذیر عناصر موجود ہے، اس کے باعث انہوں نے جہاں داستان سے ناول کا سفر کیا وہاں پہ ناول سے ناولٹ اور افسانے کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا افسانے میں ہر واقعے کو ہم افسانے کی شکل دے سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر واقعے کو افسانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارا فن سطحیت کی طرف چلا جائے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعے کی شدت کتنی ہے، اور انسان کے یا قاری یا لکھاری کے جذبات اور احساسات پہ اس کے جو اثرات ہیں اس کی شدت کتنی ہے۔ اگر اس واقعے میں افسانہ بننے کی صلاحیت موجود ہے تو اس واقعے کا ہمیں انتخاب کر لینا چاہیے۔ بصورت دیگر ہمیں ہر واقعے کو شعوری طور پہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ افسانہ بنائے۔ یہاں پہ میں راجندر سنگھ بیدی کا ایک قول آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ افسانہ نہ تو محض ایک تخیلی اور خیالی کہانی کا نام ہے، اور نہ صرف حقیقت یا امر واقعہ تک محدود رہنے کا نام ہے۔ راجندر سنگھ بیدی لکھتے ہیں، جب کوئی واقعہ مشاہدے میں آتا ہے تو میں اسے من و عن بیان کر دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کرتا ہوں۔
راجندر سنگھ بیدی کے اس قول کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ افسانہ بنیادی طور پر تخیل اور حقیقت کے امتزاج سے جنم لیتا ہے۔ گویا افسانہ اگر جھوٹ اور تخیل پر مبنی بھی ہو تو اس میں موجود امکانی صداقتوں کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ افسانے کے لیے مختلف ناقدین نے کچھ پیمانے بھی وضع کی ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور اس کے لیے 15 منٹ کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ بھی رائے موجود ہے کہ افسانے کی جو قرت ہے وہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں ہونی چاہیے، یا کم از کم ایک ہی نشست میں اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح افسانے کی تکنیک پہ بھی آپ کو مختلف آراء مل سکتی ہیں۔ کہ کسی نے افسانے کے آغاز کو بہت اہمیت دی اور کسی نے اس کے انجام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ افسانے کے مجموعی مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کسی محدود وقت کی قید میں رکھیں، یا اس کے لیے ہم آغاز، وسط اور انجام کے پیمانے مقرر کر کے اس کو محدود کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان تمام باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو مجموعی طور پہ جو افسانے کی باطنی خد و خال ہے، اس سے افسانے کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی۔ ایک چیز جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وحدت تاثر۔ یہ افسانے کی ایسی خوبی ہے کہ جس پہ تمام نقاد متفق بھی ہیں، اور یہ ہر افسانے کے اندر ہونی بھی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف کہ افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ تخلیقی جوہر دراصل ایک خداداد صلاحیت کا نام ہے، اس لیے شعوری سطح پر کوئی شخص کوشش کر کے نہ تو افسانہ نگار بن سکتا ہے اور نہ وہ تخلیقی سطح پر اپنے آپ کو شاعر منوا سکتا ہے۔ البتہ قلم اور لفظ کے ساتھ، کاغذ کے ساتھ وہ اپنا رشتہ جوڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے تنقید کا میدان ہے، تحقیق کا میدان ہے، کالم ہے، تبصرے ہیں، اداریے ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنا جو لکھنے کا ایک شوق ہے یا ذوق ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ جو لوگ لکھ سکتے ہیں یا جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کے لیے میں خصوصی طور پہ 3 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ اگر وہ افسانہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تخلیقی عناصر، تخلیقی جوہر موجود ہے، تو 3 چیزوں کی طرف ان کو دھیان دینا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ ان کا مطالعہ بہت بہتر ہونا چاہیے، اور وہ مختلف علوم اور مختلف کتب، مختلف ادیبوں کو ضرور پڑھے۔ اسی طرح ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہونا چاہیے، زندگی کا مشاہدہ، نہ صرف اپنی ذات کے حد تک بلکہ اپنے معاشرے کے حد تک بھی ان کا جو مشاہدہ ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے تجربات۔ یہاں تجربے میں 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے مختلف رنگوں اور ذائقوں کو تجرباتی سطح پر محسوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ جس صنف میں یا جس میدان میں وہ اپنے قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس میں وہ مسلسل مشق اور ریاضت کو اپنا ایک مشغلہ بنائے، اور جتنی ان کے ریاضت اور مشق میں خلوص شامل ہوگا اتنا ہی وہ بہتر سے بہتر کی طرف جائے گا۔